بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے کہا کہ شبر زیدی صاحب پاکستان کا ایک بڑا معتبر نام ہے اور وہ FBR کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں اور علمی حلقوں کے اندر ان کی اچھی شہرت ہے جی اور بڑی بے باک گفتگو کرتے ہیں. ایسے ہی لیکن بدقسمتی سے بعض دفعہ وہ ایسے ٹاپک پر بھی لب کشائی کرتے ہیں کہ جو ان کا اپنا ڈومین نہیں ہوتا. اور اس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اسلامی بینکنگ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ ان کا ڈومین نہیں ہے، جس کی وجہ سے پوری پوڈ کاسٹ کے اندر انہوں نے ایسی کمزور باتیں کی ہیں، ایسے ویک پوائنٹس بتائے ہیں کہ جن کو میرے جیسا شخص سن کر بھی بہت ہی زیادہ حیران بھی ہوا ہے اور ششتر بھی رہ گیا ہے کہ اتنے بڑے آدمی کی زبان سے ایسی جو ہے وہ کمزور باتیں بڑی ہی جو ہے وہ افسوسناک ہے. اب آتے ہیں ہم شبر زیدی صاحب کی اس بات کی طرف کہ پہلی وہ یہ ایک بات کر رہے ہیں کہ چونکہ اسلامی بینکنگ کے اندر جو ہے وہ کوسٹ زیادہ آتی ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہو کہ اسلامی بینک اپنے کسٹمر کو ریٹرن کم دیتا ہے بنسبت کنونشنل بینک کے، تو اس لیے وہ زیادہ حرام ہے. جی 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 یہ ایک بڑی عجیب لاجک ہے. اگر ایک چیز ایک مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ سستی مل رہی ہے، دوسری مارکیٹ کے اندر وہ مہنگی مل رہی ہے اور دونوں جائز ہیں اور دونوں آدمی جو پروفٹ کما رہے ہیں وہ بتا کے کما رہے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ جو سوٹ بنارس کے اندر 600 روپے کا ملتا ہے، جو مثالہ بنارس کے اندر جو ہے وہ 50 روپے کا ملتا ہے، وہی طارق روڈ پہ جو ہے وہ 600 کے بجائے 6000 کا مل رہا ہے، تو وہ زیادہ حرام ہے، یہ کم حرام ہے. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے پیچھے کوئی سینس نہیں ہے اور جس کی کوئی لاجک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ. جی دوسری بات، جب آتے ہیں اسلامی بینکنگ کی طرف کہ اسلامی بینک جو ہے وہ کم ریٹرن دیتا ہے اپنے کسٹمر کو اور اس کی جو ہے وہ زیادہ کاسٹ ہے اس کی دیکھیں جی بہت ساری وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی 2-3 منتھ پہلے اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایک سرکولر جاری ہوا ہے جس کے مطابق جو ہے وہ اسلامی بینکنگ کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے کسٹمر کو اچھا ریٹرن دے، اور میرے خیال میں گراس لیول پہ جو پروفٹ ہے اس کا 75% جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ کسٹمر کو دیا جائے. پہلی بات تو یہ. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی بینک جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو کم ریٹرن دیتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ کیپٹلزم کا ایک لازمی پارٹ ہے. کیپٹلزم پوری دنیا کے اندر گزشتہ 500-600 سالوں سے حکومت کر رہا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ گزشتہ 500-600 سالوں سے مارکیٹ میں کھیل رہی ہے. ان کے پاس کھلا میدان ہے، کھلی پیچ ہے ان کے پاس، اور پوری دنیا ان کے پاس ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں اسلامی بینکنگ کا ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسلامی بینکنگ کی جو کوششیں شروع ہوئی ہیں وہ تقریباً 55-60 سال پہلے ہیں، اور اسلامی بینکنگ کو جو پاکستان کے اندر فروغ حاصل ہوا گزشتہ جو ہے وہ 25-30 سالوں سے. تو یعنی آپ ایک طرف جو ہے وہ مدت کو دیکھیں، دورانیے کو دیکھیں، ڈیوریشن کو دیکھیں کہ 500-600 سالوں سے ایک سسٹم جو چل رہا ہے اور جس نے جو ہے وہ انسانی معاشرے کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ گاڑے ہوئے ہیں. جی. اور دوسری طرف ایک نیا نظام ہے اور وہ اس کی عمر جو ہے وہ 30-35 سال ہے، یا 25-30 سال ہے، یا ہم 60 سال بھی کہہ لیں، تو دونوں کا کیا جو ہے وہ کمپیریزن ہو سکتا ہے. ٹھیک. ایک آدمی جو ہے وہ 70-80 سالوں سے کاروبار کر رہا ہے اور اس کی 3-4 نسلیں اس کاروبار میں کھپ چکی ہیں اور ان کے پاس ایکسپیرینس ہے، ان کو بہت بڑا ٹائم ملا ہے. وہ اگر جو ہے وہ زیادہ کما رہا ہے، اگر وہ منتھلی جو ہے وہ 20 لاکھ 30 لاکھ روپے کما رہا ہے، اور دوسرا آدمی جو ہے وہ کاروبار کے اندر مارکیٹ میں آ کے ابھی بیٹھا ہے، آپ جو ہے وہ دونوں کا کمپیریزن شروع کر دو کہ وہ 25-30 لاکھ روپے کما رہا ہے اور یہ 50-60 ہزار روپے کما رہا ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انسانی دماغ پہ اور عقل میں آ سکے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں کنونشنل بینکنگ کے پاس انویسٹمنٹ کے بہت سارے ایونیوز ہیں اور بہت ساری مارکیٹس ہیں ان کے پاس کہ جس کے اندر کنونشنل بینک جو ہے وہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور وہاں سے وہ کما رہا ہے. جب وہ زیادہ کما رہا ہے تو وہ آگے اپنے کسٹمر کو دینے کی پوزیشن میں بھی ہوتا ہے. اس کی چھوٹی سی ایگزامپل، جبکہ اسلامی جو بینکنگ ہے وہ شریعت کے جو رولز ہیں، شریعت کے جو قواعد ہیں ان کی پابند ہے. وہ اگر شریعہ کی رولنگ سے ہٹ کر کسی اسلامی بینک کو کروڑوں روپے مل رہے ہیں تو وہ کروڑوں روپے کو ٹھکرا دے گا، وہ اربوں روپے کو ٹھکرا دے گا، وہ اربوں روپے کی ٹرانزیکشن کو ٹھکرا دے گا. اور جو اسلامک لا ہے، جو شریعت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اسلامی بینک اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس کو فالو کرے اور اپنے پروفٹ کو نہ دیکھے.
تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں، بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں، بہت ساری ڈیلنگز ایسی ہیں، ٹرانزیکشنز ایسی ہیں کہ جو کنونشنل بینک کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو پیسے کے اوپر پیسہ بنانا ہے، جبکہ اسلامی بینک وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا. اسلامی بینک اس بات کا پابند ہے کہ وہ کاروبار کرے، پیسے کے اوپر پیسہ نہ کمائے. بالکل ایسے. اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو ہے وہ ٹریجری بلز ہیں. ٹریجری بلز کے ذریعے سے کنونشنل بینک ایک بہت بڑی اماؤنٹ کما رہا ہے، جبکہ یہ ایک انٹرسٹ بیسڈ جو ہے وہ انسٹرومنٹ ہے، اور اسلامی بینکنگ کے اندر جو ہے وہ ٹی بلز کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے مقابلے میں سکوک ہے، ابھی تک اس کا اتنا زیادہ رجحان مارکیٹ میں نہیں آیا. تو دوسرا جو میں پوائنٹ ذکر کر، پہلی بات تو میں یہ ذکر کروں گا کہ کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ اس کی آپ عمر دیکھیں، اس کی ایج دیکھیں، وہ 400-450 سال پرانا جو ہے وہ سسٹم ہے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت اس نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف اسلامی بینکنگ جو ہے وہ اس کی آپ ایج دیکھیں. دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں سے کنونشنل بینک تو کما سکتا ہے، لیکن اسلامی بینک جو ہے وہ وہاں اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا ہے. اچھا، دوسری بات پاکستان کے اندر ہم دیکھ لیں، اسلامی بینکنگ جو ہے وہ اس وقت 18-20 جو ہے وہ فیصد ہے صرف اور صرف، اور اس کے مقابلے میں جو کنونشنل بینکنگ ہے، پاکستان جو ہے ہمارا اسلامی ملک ہے، لیکن یہاں جو 80-82% جو ہے وہ کنونشنل بینکنگ ہے. تو آپ کے اگر جو ہے وہ طارق روڈ کو آپ لے لیں اور لمبی ایک مارکیٹ ہو، وہاں پر جو ہے وہ 200-300 دکانیں ہوں، اور ایک پارٹی کے پاس جو ہے وہ 200 دکانوں میں سے 180 دکانیں ہوں، اور دوسرے کے پاس صرف جو ہے وہ 20 یا 30 دکانیں ہوں، تو آپ ان دونوں کو کیسے جو ہے وہ کمپیئر کر سکتے ہیں اور دونوں کے پروفٹ کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ تو کنونشنل بینکنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر تقریباً 80-82% ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اسلامی بینکنگ ہے وہ صرف 18-20 جو ہے وہ % ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جو کنونشنل بینک اپنے کسٹمر کو ریٹرن دے رہا ہے وہ اتنی ہی مقدار کے اندر جو ہے وہ اسلامی بینک بھی جو ہے وہ ریٹرن دے؟ ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور میں آخری پوائنٹ اس سلسلے میں یہ بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی بینک جو ہے وہ جہاں بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو بہت کوئی بینکنگ سسٹم ہی ایسا ہے، اس لیے کہ بینکنگ سسٹم انویسٹمنٹ کے ایک محفوظ ترین سرمایہ کاری کا جو ہے وہ ایک راستہ سمجھا جاتا ہے. بینکنگ سیکٹر کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مزاربہ اکاؤنٹ کھول لیا یا مشارکہ اکاؤنٹ کھول لیا اسلامی بینک کے اندر، اور اسلامی بینک نے آپ کا پیسہ اٹھایا اور کسی بھی جو ہے وہ سیزن کے اندر کوئی بھی مال اٹھا کر جو ہے وہ پھینک دیا اور اس کے اندر جو ہے وہ کل کو کوئی نقصان ہو جائے. اسلامی بینک جو ہے وہ بینکنگ سسٹم، اور خاص طور پہ اسلامی بینک جو ہے وہ بہت سوچ سمجھ کر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور جب بہت سوچ سمجھ کر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو ظاہر کاروبار کے اندر جتنا زیادہ رسک لیا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ پروفٹ آتا ہے، اور جتنا رسک کم ہوتا ہے اتنا پروفٹ کم ہوتا ہے. اور اسلامی بینک جو ہے وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور اسلامی بینکنگ کے لیے جو ہے وہ رسک لینا یہ جو ہے وہ بالکل اس کو جو ہے وہ ناقابل برداشت سمجھا جاتا ہے. اور کاروبار کا یہ اصول ہے کہ رسک جتنا کم ہوگا پروفٹ بھی اتنا کم. اس کے مقابلے میں کنونشنل بینک تو کوئی کاروبار کرتا نہیں ہے، وہ تو اپنے ڈپازیٹر سے جو ہے وہ پیسہ لیتا ہے اور اپنا جو اس کا کمیشن ہے وہ رکھتا ہے، اور آگے جو ہے وہ سرمایہ دار کو سرمایہ فائنانس جو ہے وہ فائنانسنگ کرتا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے وہ پیسے کماتا ہے. تو اس کا تو کوئی کاروبار ہی نہیں ہے، تو اس لیے ان دونوں کو جو ہے وہ کمپیئر کرنا صحیح نہیں. ٹھیک ہے جی، تو دونوں میں جو فرق ہے وہ واضح کیا اور بالکل ویلڈ پوائنٹ آپ نے رکھا.